آئیں دوستوں، آج آپ کو ایک جادو دکھاتے ہیں۔ وہ جادو جو پچھلے 1200 سال سے اسلامی بادشاہ عوام کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی اسلامی ممالک کے حکمران عوام کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی ممالک تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کے اصولوں پر مشتمل جو نظام ہے، اس کو قرآن 2 لفظوں بیان کر دیتا ہے جب وہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ ہمارے بادشاہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ اس وقت کے ملاؤں کو ملا کر اس آیت کا مفہوم یہ بنا دیا کہ ہر انسان نماز پڑھا کرے اور ہر انسان زکوٰۃ دیا کرے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، چاہے وہاں کفر کا نظام ہو، ظلم کا نظام ہو، فرعون کا نظام ہو، وہاں ایک مسجد بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں اور سال کے آخر میں کچھ پیسے زکوٰۃ کے نام پہ چیریٹی کر دیں، اور اس طریقے سے صلاۃ و زکوٰۃ کا فریضہ آپ سے ادا ہو جائے گا۔ صلاۃ و زکوٰۃ کا یہ مفہوم بادشاہوں کے دور ملوکیت میں بنایا گیا۔ آج صلاۃ و زکوٰۃ جس طریقے سے ہمارے یہاں رائج ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن سے نہیں ملتی۔ پتہ ہی نہیں کتنی دفعہ یہ احکامات آئے ہیں قرآن کریم میں، لیکن ایک دفعہ بھی اس طریقے سے نہیں آیا جس طریقے سے آج ہم صلاۃ و زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ بادشاہوں نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو شہریوں پر ڈال دیا، جبکہ یہ حکم شہریوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو حکمرانوں کے لیے۔ اس کے لیے اقتدار شرط ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب زمین پر جماعت مومنین کو اقتدار ملے گا، کنڈیشن ہے، تو وہ 2 کام کریں گے، صلاۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی کہ مومنین کی جماعت جب اقتدار حاصل کر لے گی، جب وہ حکمران بن جائیں گے، تب وہ حکمران زکوٰۃ دیں گے، اور آج ہے حکمران زکوٰۃ لیں گے۔ دیکھا آپ نے جادو جو بادشاہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ زکوٰۃ حکمرانوں نے دینی تھی اور آج حکمران لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں نشوونما دینا، سامان نشوونما فراہم کرنا۔ ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کی جسمانی اور انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کرے، اس لیے یہ ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے حکمرانوں سے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور مر کر اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ حکمرانی کی ذمہ داریوں سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کو کافر کہتا ہے۔ کافر کا نام استعمال ہی حکمرانوں کے لیے ہوا ہے۔ عام انسانوں کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کا لفظ خالصتاً حکمرانوں کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے جو اپنی اقتدار کو صرف اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ مر کر اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ایک عام انسان جب کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق مار لے، پیسہ کھا لے، تو اللہ اس کو ظلم کہتا ہے، کیونکہ اس کا دائرہ بہت چھوٹا ہے، 1-2 انسان تک لمیٹڈ ہے۔ لیکن جب حکمران یہ ظلم کرے کہ پورے عوام کا مال کھا جائے، تو اللہ اس کو کفر کہتا ہے۔ چونکہ قرآن ان حکمرانوں اور بادشاہوں کو کافر کہتا ہے جو کہ کتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، تو بادشاہوں کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اس نام کے مفہوم کو بھی بدلیں، اپنے آپ سے ہٹائیں، اور ملحدوں اور ایتھیسٹوں کو اور نان مسلمز پر یہ جملہ فٹ کر دیں۔ لیکن اگر آپ قرآن پر غور کریں تو قرآن کی ٹارگٹ آڈینس تو ایتھیسٹ یا ملحد ہے ہی نہیں۔ قرآن کی ٹارگٹ آڈینس وہی لوگ ہیں جو خارج میں تو کسی خدا کا تصور رکھتے ہیں، لیکن خدا کا وہ تصور جو ہر انسان کے اندر ہے، جو ہر انسان کی خودی ہے، سیلف ہے، اس کو نہیں مانتے۔ وہ خارج میں موجود خدا کو مان کے اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، مگر اپنے اندر موجود جو خدا کا تصور ہے، یعنی جو خودی کا تصور ہے، جس کی نشوونما خدا کی صفات پر چل کر ہوتی ہے، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ خارجی خدا کو بھی ایک بادشاہ کے روپ میں ہی دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے جنت دے دے گا، جس کو چاہے دوزخ دے دے گا۔ تو اس طریقے سے مرنے کے بعد کے کچھ مفروضے ان لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں، جو کہ سفارشوں پہ بیس کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی سفارشی نظام چلاتے ہیں اور یہ آخرت میں بھی سفارشی نظام پہ ہی بلیو رکھتے ہیں۔ یہ نہ خود آڈٹ کا پروسیس کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے انہوں نے کوئی آڈٹ کا حساب کتاب کا پروسیس ایسوسیٹ کر رکھا ہے۔ یہ نہ خود انصاف پر چلتے ہیں اور نہ ہی یہ اللہ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کوئی خاص انصاف کا پروگرام ہوگا جس کے تحت ہم جنت میں یا دوزخ میں جائیں گے۔ یہ دنیا کی تعیشات کو، پاور کو انجوائے کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ مفروضات بنا لیتے ہیں، اس پہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ اعمال کے بدلے جنت اور اعمال کے بدلے دوزخ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ہو سکتا ہے آج کے جو حکمران ہیں، پاکستان کی بات کریں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین نہیں رکھتے، کیونکہ جس طریقے سے ظلم عوام پر کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مر کر اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو انسان بھی مر کر اٹھنے پر، انصاف پر اور
آڈٹ کے سسٹم پر بلیو کرے گا وہ اپنی زندگی کو قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ ان احکامات کا جز ہے صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ صلاۃ کا معنی ہوا وہ نظام جو کہ معاشرے میں خدا کی صفات پیدا کرے، اور خدا کا مقام شروع ہوتا ہے دینے سے۔ تو یہ حکمران اپنے شہریوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر شہری معاشرے میں کنٹریبیوٹر بن جائے، دینے والا بن جائے۔ اسی لیے زکوٰۃ جڑی ہوئی ہے صلاۃ کے ساتھ، کیونکہ ایسا سسٹم جب ہی بن سکتا ہے، لوگ کنٹریبیوٹر جب ہی بن سکتے ہیں جب ان کے پاس سامان نشوونما ہو، اور ایسا تبھی ہوگا جب حکومت زکوٰۃ دے گی۔ وہ تمام شہریوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پالیسیاں بنائے گی، ایسی اسٹریٹجیز بنائے گی کہ ہر شہری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتا جائے، فنون لطیفہ میں، آرٹس میں، اسپورٹس میں اپنا نام بنائے۔ یاد رکھیے گا علم دو طرح کا ہے، ایک ہے سائنس کا، نیچر کی ڈسکوری کرنا، اس سے کماتا ہے انسان، اور دوسرا ہے اپنی ذات کو ڈسکور کرنا، جیسے کہ شاعری کرنا، اسپورٹس میں جانا، ایکٹنگ، سنگنگ، یہ سب چیزیں اپنی ذات کو ڈسکور کرنے سے ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں کمانے کے۔ تو ان کے لیے جو سامان نشوونما چاہیے، جو آرگنائزیشن چاہیے، وہ بنانا حکومت کا کام ہے۔ لیکن انسانی صلاحیتیں جب اجاگر ہوتی ہیں جب جسمانی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ سارے شہریوں کو کھانا، پانی، گھر وغیرہ میسر آئے۔ ایک مومن حکمران، انسان تو انسان، دریا کے پاس کتا بھی مر جانے پہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے۔ اب ایسا نظام کیسے بنے گا؟ حکومت کے پاس اتنے پیسے کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ امیروں سے لیا جائے۔ امیروں کو کہا گیا کہ اپنی ضروریات کا رکھ کر باقی سب ریاست کو دے دو۔ امیر کیوں دیں گے؟ کیونکہ وہ بھی تو سبمٹ کر چکے ہوں گے اس آئیڈیالوجی پر کہ مر کے اٹھنا ہے، اور اس حکومت پر جس کو چلانے والا ایک مومن ہو، اس پر بھی ان کو ایمان ہوگا کہ ہاں یہ انسان مومن ہے، سچا ہے، اور یہ ہمارا پیسہ نہیں کھائے گا۔ اور یوں ریاست امیروں سے ٹیکس لے کر شہریوں کے وظائف باندھے گی تاکہ ہر انسان کی جسمانی نیڈز پوری ہو سکیں، اور انسانی صلاحیتوں کے لیے بہترین اسکولز، یونیورسٹیز، عدالتیں، صحت کا نظام اور ہر طرح کے سسٹم اور آرگنائزیشن بنائی جائیں گی، اور ہر نظام کو، ہر سسٹم کو، ہر آرگنائزیشن کو اپنی صلاحیت پتہ ہوگی کہ میں نے اس سسٹم سے معاشرے میں خدا کی کون سی صفت کو پروڈیوس کرنا ہے، یہ اس کی صلاحیت ہوگی۔ اس کو معلوم ہوگا میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کی کون سی صفت کو میں نے معاشرے میں پروڈیوس کروانا ہے، اور پھر وہ صفات اس آرگنائزیشن کا مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ بن جائیں گی۔ عربی زبان میں آپ مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ کو ذکر کہتے ہیں۔ ہمارا وجود کیا ہے اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، اپنے ویژن کو سامنے رکھنا ذکر کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد زبان ہلا ہلا کے اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی صفات کو پیدا کرنا، اپنا منزل مقصود بنانا۔ اور جس آرگنائزیشن نے جو بھی اللہ کی صفات کو پروڈیوس کرنا ہے، وہ ویژن ان کے سامنے ہوگا، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کیا کریں گے ہر روز۔ تو ایک حکمران جب معاشرے میں صفات خداوندی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے جتنے پارلیمانی سیشن ہوں گے، اس سیشنز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کے معنی ہوتا ہی کسی چیز کے پیچھے چلنے کے، اور اسلام کی جو تعلیمات کا مین مرکز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ مکمل ترین ذات ہے، اور ہماری ذات ادنا ترین ذات ہے، اور ہمیں اللہ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، ہمیں ساری صفات کو اڈاپٹ کرنا ہے اپنے اندر، کیونکہ اگلے لیول میں ہمیں اللہ کی صفات کی ضرورت پڑے گی۔ جس کے پاس اللہ کی صفات زیادہ ہوگی، جس کے کریکٹر میں رحم ہوگا، کرم ہوگا، رضاکیت ہوگی، ربوبیت ہوگی، سمدیت ہوگی، وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اس مقصد کو قائم کرنے کے لیے ایک حکمران جتنے پارلیمانی سیشن کرتا ہے، اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پارلیمانی سیشن بلایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کر اس سیشن کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ آیت وہی پڑھتے تھے جو میٹنگ کا ایجنڈا ہوتی تھی، اور پھر ان 2 رکعت نماز کے بعد باقاعدہ ڈسکشن شروع ہوتا۔ اصحاب کرام اپنے اپنے مشورے دیتے تھے، اور اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سازی کر کے ایک پالیسی مرتب کر دیتے۔ پھر یہ فیصلے جمعے والے دن تمام شہریوں کو جمع کر کے ایک خطاب کے ذریعے سے دیے جاتے کہ حکومت نے اب کیا فیصلہ کیا ہے، کیا لاہے عمل تیار کیا گیا جس پر عوام نے چلنا ہے۔ اسی خطاب کو آپ جمعے کا خطاب کہتے ہیں، ایڈریس کرنا، نیشن سے ایڈریس کرنا۔ لیکن آج نماز بھی ہے، خطبہ بھی ہے، مگر مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد تو یہ تھا کہ معاشرے میں صفات خداوندی نافذ ہوں، لیکن ہم نے کیا مقصد بنا کے رکھا ہوا ہے آج زندگیوں کے لیے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ میں امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس کریں، اور اگر اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔